لینا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم۔ ناظرین، میں محمد انس قاسمی۔ آج کی خبر ہے ہندوستان کی موجودہ صورتحال سے متعلق۔ ناظرین، ہر ایک ہندوستانی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور جس طرح ہندوستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہے، ہمارے ملک کا نام ہمیشہ اسی طرح روشن رہے، اور مثال دی جانے والی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن آج ہندوستان کی صورتحال کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کہاں سے کہاں تک آ پہنچا ہے۔ آج ملک کے اندر نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے، گنگا جمنی تہذیب کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آئیے ہم ضیاء الدین ضیاء بستوی کی زبانی ہندوستان کی موجودہ صورتحال سے متعلق جانیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کی موجودہ صورتحال کے اوپر جو آپ یہ انٹرویو لے رہے ہیں، اس کے متعلق میرا عرض یہ ہے کہ خاص طور سے ملک کا سیاسی مستقبل اور مسلمانوں کا سیاسی مستقبل بہت ہی اندھیرے میں ہے۔ ایک طرف نفرت کی آگ کو لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ہندوستان کی جو موجودہ گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو ملیہ میٹ کر رہے ہیں، اور بہت سی طاقتیں اور اہم طاقتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، جو کہ ملک کی فضا کو نہایت خراب کر رہی ہیں، اور ملک بجائے ترقی کے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ نہ کوئی وکاس کا کام ہو رہا ہے، نہ کسی ترقی کا کام ہو رہا ہے۔ کسی اعتبار سے بھی ملکی پیمانے پر، صوبائی پیمانے پر ترقیات کے دروازے ایک دم بند ہو چکے ہیں۔ رشوت خوری کا دورہ ہے، ہر محکمے میں رشوت خوری، اور نام نہاد پارٹیاں جو اہم پارٹیاں ہیں، ساری کی ساری پارٹیاں مفاد پرستی کے اندر مبتلا ہیں۔ اپنی آمدنی کی خاطر اور اپنی مالی مفاد کی خاطر وہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، گویا انسانیت ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ میرا صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جو ہندوستان کا ذی شعور طبقہ ہے اس کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، چاہے اس کا تعلق مسلم سے ہو، چاہے اس کا تعلق غیر مسلم سے ہو۔ ایسی پارٹیاں وجود کے اندر آئیں جن کے دلوں کے اندر انسانیت کی قدر ہو، ملک سے محبت ہو، ہر ایک دل کی قدر ہو، ہر انسان کی عزت و عظمت اس کے دل میں ہو، اور ملک کو ترقی لے جانے کے اندر وہ لوگ مخلص ہوں، ملک کو آگے بڑھانے کے اندر بھی مخلص ہوں، ملک کے ہر طبقے کی حفاظت کے اندر ان کے دلوں میں خلوص ہو۔ اور میرا خیال اس سلسلے میں یہ ہے کہ آزادی سے پہلے جو رول مسلم قائدین نے ادا کیا تھا، وہی رول اس وقت بھی ادا کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جہاد کے لیے آمادہ ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم قائدین نے جس طریقے سے برادران وطن کو شامل کر کے اور ان کو آگے بڑھا کر کے آزادی کی تحریک چلائی تھی، ایسے ہی موجودہ دور میں بھی مسلم قائدین، خاص طور سے جمعیت علماء، مسلم پرسنل لا بورڈ، یا اس طریقے سے ملکی پیمانے پر جو تنظیمیں ہماری مؤثر ہیں، چاہے مولانا ارشد مدنی صاحب کی جمعیت علماء والی تنظیم ہو، چاہے علامہ محمود مدنی صاحب کی تنظیم ہو، یا حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب نے جو تنظیم بنائی وہ ہو، یا اس طریقے سے بہت سارے قائدین ہیں، ایک ایسی سیاسی تنظیم کو جنم دیں جس میں برادران وطن کو مکمل طریقے سے شامل کیا جائے، اور ہر ایک کو اس کا حق دلانے کی کوشش بھی کی جائے، ان کو آگے بھی رکھا جائے، عہدوں پہ بھی ان کو آگے رکھا جائے۔ اور ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم پڑھا لکھے طبقوں کے بھی ساتھ ملیں، مثلا مسلم وکلاء کو، جج کو، غیر مسلم ججوں کو، اس طریقے سے سیکولر افراد جہاں بھی ملیں، جس طریقے سے ملیں، جن کے اندر انسانیت کا درد ہو، ہم ان کو اس پارٹی کے اندر شامل کر کے ایک مضبوط پارٹی بنائیں۔ جیسے جمعیت علماء مثال کے طور پر جب کوئی بڑا پروگرام کرتی ہے صوبائی لیول پر یا ملکی لیول پر، تو بہت سارے برادران وطن کو شامل کر کے اور یہ تاثر دلانے کی کوشش کی جاتی ہے
اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سارے کے سارے لوگ مکمل طریقے سے متحد ہیں. اس میں عیسائی قائدین کو بھی بلایا جاتا ہے، ہندو قائدین کو بھی بلایا جاتا ہے، دھارمک قائدین کو، اور سکھ لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے. ہر طبقے کے لوگوں کو بلا کر کے شامل کیا جاتا ہے ملک کی حفاظت کے لیے. ایسی ہی ایک سیاسی پارٹی کو جنم دینے کی ضرورت ہے جس طریقے سے آزادی سے پہلے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند اور دیگر اکابرین نے مل کر کے کانگریس کو جنم دیا تھا. اور کانگریس کو جنم دینے کے بعد خود نہرو اور گاندھی اور اس طریقے سے بہت سارے برادران وطن، سردار ولبھ پٹیل اور مجاہدین آزادی کو شامل کر کے ان کو آگے لے کر کے آئے، سکھوں کو بھی آگے لے کر کے آئے. نتیجہ ہوا کہ ہندوستان جو غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، جہاں پر کوئی روشنی کی کرن دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی، کہ ہندوستان مکمل طریقے سے غلام کا شکار ہو چلا تھا، ایسے وقت میں اپنے مسند درس کو چھوڑ کر کے، حدیث جیسی اہم خدمات کو چھوڑ کر کے اور آگے بڑھ کر کے ان حضرات نے برادران وطن میں سے گاندھی جی کو لیا اور آگے بڑھانے کی کوشش کی.